ہیں کہ سوچیں تو خدائی تیری مرہون تصور، دیکھیں تو خدائی سے ہر انداز جدا ہے، یہ کام ہے بشر کا نہ جبریل کے بس میں، میرے آقا تو خود کی بتا کہ تو کیا ہے۔ ناظرین کرام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے مقام و مرتبہ میں سے آپ کا مقام محبوبیت ایک خاص اہمیت کا حامل ہے۔ ہم آج اسی کے اوپر گفتگو کریں گے۔ میرے ساتھ جس طرح کہ میں نے پہلے تعارف کروا دیا تھا کہ دنیا علم کا ایک خوبصورت نام خواجہ غلام قطب الدین فریدی صاحب موجود ہیں، بڑے باذوق، بڑی علمی شخصیت ہیں۔ امید ہے کہ آج کا پروگرام آپ ضرور اس سے معزوز ہوں گے۔ خواجہ صاحب، محبوب کہتے کسے ہیں؟ شکریہ عاقب صاحب، جی بہت شکریہ صاحب، آپ نے بڑا خوبصورت موضوع کا انتخاب فرمایا ہے۔ جی بالکل، میری کوشش ہوتی ہے کہ شخصیات کے مطابق، ان کے مزاج کے مطابق گفتگو کی جائے تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل ہو سکے۔ بہت شکریہ۔ یہ ہے کہ محبوبیت کے حوالے سے جی جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کا تصور آتا ہے جی جی تو کتنی زبانیں ہیں جو ہمہ وقت مصروف ثنا ہے، ہاں، لیکن کوئی اس کی انتہا تک نہیں پہنچ سکا۔ ایک طریقہ ہے جی ارشاد فرمائیے گا کہ جس طریقے سے سرکار کی شان مکمل ہو سکتی ہے، صرف ایک طریقہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اور وہ یہ ہے کہ کہنے کو نعت سرور عالی وقار کی، منہ میں زبان چاہیے پروردگار کی۔ ہاں 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 ہاں، واہ واہ واہ، منہ میں زبان چاہیے پروردگار کی، سبحان تو اللہ۔ پھر ہی یہ حضور کی بالکل صحیح تعریف فرمایا، ہو سکتی ہے، صحیح ورنہ فرمایا۔ نہیں ہو سکتی۔ اور فیض صاحب نے بھی کیا خوب بات کی، فیض احمد فیض نے، انہوں نے کہا کہ وہ آنکھ جس کے بناؤ پہ خالق اترائے، وہ آنکھ جس کے بناؤ پہ خالق اترائے، جس کے بناؤ پہ خالق، واہ واہ، زبان شعر کو تعریف کرتے شرم آئے، ہاں ہاں، غرض وہ حسن جو محتاج وصف و نام نہیں، واہ 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 واہ، وہ حسن جس کا تصور بشر کا کام نہیں۔ ہاں 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 ہاں، کیا کہے کوئی کہ تو اترا تھا کہاں سے، کیا کہے کوئی تیری سرحد ہے کہاں تک، پہنچی ہے جہاں پر تیرے نالین کی مٹی، خاک اس طرح جبریل بھی پہنچے نہ وہاں تک۔ سبحان اللہ۔ کیا ارشاد فرمایا آپ نے شاہ صاحب، خواجہ صاحب، بہت خوب بہت خوب۔ عرض یہ ہے کہ محبت جو ہوتی ہے اس کی کوئی وجہ ہوتی ہے، اور حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 3 وجوہات ہوتی ہیں جن میں سے کوئی ایک وجہ پائی جائے تو محبت ہو جاتی ہے۔ فرماتے ایک تو یہ کہ کوئی خوبصورت ہو، اس کی خوبصورتی کی وجہ سے محبت ہو جاتی ہے۔ فرمایا۔ دوسری چیز یہ ہے کہ کسی میں کوئی کمال ہو، کوئی فن ہو، اس کے فن کو دیکھ کر اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اس نے کوئی احسان کیا ہو، اس کے احسان کی وجہ سے اس سے محبت ہو جاتی ہے۔ تو اگر پوری کائنات کا مطالعہ کریں تو ساری کائنات میں حضور جیسا کوئی حسین بھی نہیں ہے، حضور جیسا کوئی باکمال بھی نہیں ہے، اور حضور جیسا کوئی محسن بھی نہیں ہے۔ ٹھیک فرمایا آپ نے۔ ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک محبوب وہ ہوتا ہے جو کسی کا ہے دوسرے کا نہیں ہے۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ یہ محبوب وہ ہیں جو خالق کے بھی محبوب ہیں، مخلوق کے بھی محبوب۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ساری کائنات ثنا میں مصروف ہے، اللہ تعالیٰ خود حضور کی ثنا میں مصروف ہے، اور قرآن پاک کی جتنی آیات ہیں وہ ساری کی ساری حضور کی اداؤں پہ نازل ہوتی ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب ادائیں دیکھیے، جی آپ اندازہ کریں گے کہ قرآن مجید کی آیت مبارکہ ہے، لیکن آپ اس کو جب عشق و محبت کی عینک لگا کر دیکھیں گے تو آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ یہ کوئی محب اور محبوب کی پیار محبت کی باتیں ہو رہی ہیں۔ جی ٹھیک ہے۔ مثلاً ایک سرکار کی ادا ہے کہ وہ کمبل اوڑھ کر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ایک ادا ہے۔ جی بالکل ایسے ہی ہے۔ اللہ نے اس پہ فرمایا یا ایھا المزمل، سبحان اللہ۔ ایک ادا پہ ایک لفظ آیا یا ایھا المزمل۔ پھر فرمایا میرے محبوب بیٹھے ہوئے اتنے آپ خوبصورت لگ رہے ہیں، اگر آپ کھڑے ہو جائیں تو کیا ہی خوبصورت لگیں گے، ذرا کھڑے ہونے والی ادا دکھائیے۔ پھر فرمایا قم اللیل، رات میں کھڑے ہو جائیے۔ سبحان اللہ۔ پھر حضور ایسے کھڑے ہوئے حتیٰ تورمت قدماہ، سرکار کے قدم مبارک متورم ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ نے فرمایا میں کھڑے ہونے والی ادا تو دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن محبوب آپ کو تکلیف نہیں دینا چاہتا، الا قلیلا، مگر ذرا کچھ کم کر لیجیے۔ واہ واہ واہ۔ بیٹھنے والی ادا بھی دیکھنا چاہتا ہوں، کھڑا ہونے والی ادا بھی دیکھنا چاہتا ہوں، لیکن الا قلیلا، کچھ کم کیجیے۔ اب بات ختم ہو جاتی تھی، لیکن
چھیڑ خوباں سے چلی جائے اسد، تو پھر وہ کیا کہتے ہیں، لطف فرماتے ہیں ایسے کیجئے میرے محبوب کہ نصفہ ہو، رات کو آدھا آدھا کر لیجئے، آدھا رات میں آپ کے بیٹھنے والی ادا دیکھوں، آدھا رات میں آپ کے کھڑے ہونے والی ادا کو دیکھوں۔ اب بھی بات ختم ہو سکتی تھی، پھر فرمایا اوین کس منہ قلیلاً، اس آدھے سے کچھ کم کر لیجئے، اور کم کر لیں تھوڑا، کچھ اور کم کر لیجئے۔ پھر آپ پھر آگے بڑھتی ہے بات، فرماتے ہیں کہ او زد علیہ، یا آدھے سے کچھ زیادہ کر لیجئے، اور کم کر، اب آپ دیکھیں یہ ساری پیار محبت سے باتیں کرنے کے بہانے ہیں کہ محبوب سے کیسے کیسے باتیں کی جائے۔ اور پھر فرمایا محبوب آپ تو بیٹھے ہوئے بھی خوبصورت لگتے ہیں، کھڑے ہوئے بھی خوبصورت لگتے ہیں، آدھی رات میں خوبصورت لگتے ہیں، آدھی رات قیام، آدھی رات بیٹھنا، اور پھر اس سے کم، اس سے زیادہ۔ فرمایا تمام اداؤں میں ابھی تو آپ خاموش ہیں، اور اگر آپ بولیں گے تو پھر کیسے پیارے لگیں گے۔ فرمایا ورتل القرآن ترتیلا، اب ذرا قرآن مجید کی تلاوت فرمائیے، میں آپ کا بولنا تو دیکھوں کیسا بولنا ہے، تیرا حسن بیان تک دیکھوں، تیرے حسن بیان تک دیکھوں، تو کہ آپ کا بولنا کیسا لگتا ہے۔ تو پھر حضور جب بولتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وکیل ہی، مجھے اس کے بولنے کی قسم ہے۔ اور حضرت خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک لکھ دیں دے 2 لکھ دے ساں ایک واری چا بول یار سپاہی را، کیا کہنے، سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ یہ تو ہے کہ محب اور محبوب کے پیار اور محبت کی باتیں۔ اب جو محبت ہے، محبت کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں جی۔ اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے، کوئی آدمی اپنا محبوب کسی کو نہیں دینا چاہتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ مہربانی ہے کہ اس نے فرمایا میں نے تم پہ احسان کیا ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، میں نے اپنا محبوب تمہیں دیا ہے، یہ بہت بڑا میں نے احسان کیا ہے۔ اب یہ ہے کہ وہ محبت جو ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت ہے وہ کیسی ہونی چاہیے، ایسے محبوب کے لیے محبت کیسی ہونی چاہیے۔ حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث پاک ہے، اور یہ آج کل کے دور کے لیے نہایت اہم اور مفید حدیث پاک ہے، ضرور ارشاد فرمائیے گا، کہ اگر آپ اپنی اولاد کو راہ راست پر رکھنا چاہتے ہیں کہ ہماری اولاد گمراہ نہ ہو جائے، تو اس کے لیے اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال، اپنی اولاد کو 3 عادتیں سکھاؤ، 3۔ پہلی حب نبیکم، اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، سبحان اللہ۔ دوسری وحب اہل بیت ہی، اور اپنے نبی کے اہل بیت کی محبت سکھاؤ، اور تیسری فرمایا و تلاوت القرآن، اور قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ یہ 3 چیزیں۔ سبحان اللہ۔ اب اس پہ ذرا غور فرمائیں کہ 3 حضور نے فرمائیں، 3 سے 4 بھی فرما سکتے تھے، جی بالکل، اور آغاز اگر یہاں سے ہو جاتا کہ اللہ کی محبت سکھاؤ، پھر اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، پھر اہل بیت کی، پھر صحابہ کی، کیا نقطہ ہے، لیکن اس میں یہ نہیں ذکر کہ اللہ کی محبت سکھاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کی محبت اور حضور کی محبت میں فرق ہی نہیں ہے، جو حضور کی محبت ہے وہی اللہ کی محبت ہے، جو اللہ کی محبت ہے وہی حضور کی محبت ہے۔ اب آپ دیکھیں جس وقت حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا آغاز فرمایا، تو تبلیغ بڑی اچھی چیز ہے، ہونی چاہیے، لیکن تبلیغ کرنے سے پہلے 2 چیزوں کا سمجھنا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ تبلیغ کی تاریخ کیا ہے، یہ کب شروع ہوئی ہے، اور ایک یہ کہ اس کی ترتیب کیا ہے، کس ترتیب سے آپ نے تبلیغ کرنی ہے۔ اس کی تاریخ تو یہ ہے کہ جب سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ 40 سال کی ہوئی، تو حضور نے قریش کو ایک پہاڑی پہ جمع فرمایا اور وہ خطاب فرمایا، یہ تبلیغ وہاں سے آغاز ہوا۔ اور اس کی ترتیب کیا ہے؟ وہی ترتیب ہونی چاہیے تبلیغ کی جو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے، اور اس کی ترتیب یہ ہے کہ حضور نے جب تبلیغ کا آغاز فرمایا تو یہاں سے آغاز نہیں فرمایا کہ لوگوں رب کو مان لو، اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، رب کو مان لو، یہاں سے آغاز نہیں فرمایا۔ حضور نے کہاں سے آغاز فرمایا؟ حضور نے فرمایا لوگوں میں تم میں 40 سال رہا ہوں، مجھے کیسا مانتے ہو؟ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، سبحان اللہ۔ وہ
آغاز حضور نے اپنی ذات سے فرمایا، مجھے کیسا مانتے ہو؟ جب انہوں نے کہا ہم آپ کو سچا بھی مانتے ہیں، آپ کو امین بھی مانتے ہیں، جب انہوں نے حضور کو مان لیا تو پھر حضور نے فرمایا اگر مجھے سچا اور امین مانتے ہو تو پھر میرے کہنے پر میرے رب کو مان لو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو ترتیب ہے یہ، میرے رب کو مان لو، میرے رب کیا نسبت ترتیب ہے؟ یہ ہے کائنات کا رب ہے وہ، جی لیکن فرمایا نہیں اسے نہیں، میرے رب کو ماننا۔ اپنی نسبت ترتیب کے یہ ہے کہ پہلے حضور کو مانا جائے ساتھ پھر اللہ کو مانا جائے۔ کل هو اللہ احد۔ خیر صاحب، کل کے بارے میں کیا ارشاد فرمائیں گے آپ؟ یہ کل کیوں کہا جاتا تھا حالانکہ وہ خود بھی تو اس لیے ندا دے کہ سکتا تھا؟ بہت سے لوگ تھے جو خدا کو نہیں مانتے تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، وہ شرک کرتے تھے، لیکن رب کائنات نے فرمایا کوئی کچھ کرتا رہے مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہے، اے محبوب بس آپ فرما دیں کہ اللہ احد، اللہ ایک ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے کوئی مانے یا نہ مانے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت